بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا سانحہ کربلا۔ جمعۃ المبارکہ کے روز صبح سویرے فریقین کے درمیان گمسان کا رن پڑا، کیونکہ حضرت حسین بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زیاد گورنر کوفہ کو گرفتاری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثاروں نے اندازہ لگایا کہ ان میں اس خونخوار لشکر کو فتح کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شہید ہونے کا عزم صمیم کر لیا۔ چنانچہ وہ ایک کے بعد ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مردانہ وار مقابلے کے بعد شہید ہوتے رہے، حتیٰ کہ وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی نہ بچا۔ بعد ازاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دن کے طویل عرصے تک میدان میں گھومتے رہے اور کوئی شخص آپ کے قتل کرنے کی جسارت پر آمادہ نہ تھا، یہاں تک کہ شمر بن ذی الجوش آ گیا اور اس نے کوفی جنگجوؤں سے چیخ کر کہا، افسوس تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں، اسے گھیرے میں لے لو اور قتل کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ آپ اپنی تلوار سونت کی شیر کی طرح ان پر یلغاریں کرتے رہے اور ان غداروں کے سر اڑاتے رہے۔ بسا اوقات عدی کثرت شجاعت پر غالب آ جاتی ہے اور ہزاروں کتے بالآخر شیر کو نڈھال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران شمر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سوتیلا ماموں اپنے فوجیوں سے چلا کر کہنے لگا، تم پر افسوس، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، آگے بڑھو۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اور جس شخص نے آپ کو قتل کیا اور آپ کا سر تن سے جدا کیا، وہ اشتر نکئی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ملعون سنان بن انس تھا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو شمر نے قتل کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کا سر مبارک کوفہ میں ابن زیاد کی طرف بھیجا گیا۔ جب آپ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو ملعون ابن زیاد آپ کے منہ سے چھڑی داخل کر کے کہنے لگا کہ یہ بہت خوبصورت دانتوں والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم میں تجھے قباحت و خرابی کا داغ لگاؤں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منہ کی وہ جگہ چومتے دیکھا ہے جہاں تو نے چھڑی رکھی ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے بہت سے اہل بیت شہید ہوئے، جن کی تعداد 18 بنتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب کی اولاد سے سیدنا حسین، سیدنا جعفر، سیدنا عباس، سیدنا ابو بکر، سیدنا محمد، سیدنا عثمان شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے سیدنا علی الاکبر، سیدنا عبداللہ، جبکہ امام زین العابدین علی اصغر کو اللہ نے سلامت رکھا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے سیدنا عبداللہ، سیدنا قاسم، سیدنا ابو بکر، اور عقیل بن ابی طالب کی اولاد میں سے سیدنا جعفر، سیدنا عبداللہ، سیدنا عبد الرحمن، سیدنا مسلم، سیدنا عبداللہ بن مسلم، اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی اولاد میں سے سیدنا عون، سیدنا محمد رضوان اللہ اجمعین۔ آل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والے مذکورہ 18 افراد اس بے جوڑ معرکہ میں شہید ہوئے۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شہادت پانے والوں میں سے سیدنا ابو بکر بن علی، سیدنا عثمان بن علی اور سیدنا ابو بکر بن حسن بن علی بھی تھے، لیکن آپ کبھی بھی ان کے نام شیعہ کے آڈیو کیسٹوں پر نہ سنیں گے اور نہ ہی ان سادات کرام کے نام ان کتابوں میں مذکور ہیں جو شیعہ صاحبان نے مقتل حسین کے متعلق تنصیف کی ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ شاید اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ سیدنا علی المرتضیٰ بن ابی طالب نے اپنی اولاد کے نام بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھے تھے، یا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابو بکر یا عمر رکھا تھا۔ ان کی یہ سرد مہری اور علمی خیانت بڑی عجیب ہے۔ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے حسن سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ اس وقت حسین میرے پاس تھے، وہ رونے لگے، تو جب میں نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے محمد، تو اس سے محبت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، تیری امت ان قریب اسے قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی نہ دکھاؤں جہاں یہ قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے مٹی دکھائی تو وہ اس جگہ کی مٹی تھی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ بہرحال جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کا حکم دیا وہ عبید اللہ بن زیاد تھا، لیکن یہ ملعون بھی تھوڑی عرصے بعد قتل ہو گیا۔ اسے مختار بن ابی عبید ثقفی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقام میں قتل کر دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مختار بن ابی ثقفی خود بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بلوا کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ یہ تھا حال اہل کوفہ کا، بلکہ سبھی شیعوں کا یہ حال ہے کہ اولاً تو وہ اپنے آپ سے اس بات کا انتقام لیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑا، حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے اور ان کے اپنے جسموں پر خراش تک نہ آئی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تو سوائے حر بن یزید اور اس کے چند ساتھیوں کے کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا۔ چونکہ اہل کوفہ نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ حسرت سے اپنے سینے پیٹتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس گناہ کے کفارے کے طور پر کرتے ہیں جو ان کے بقول ان کے بڑوں نے کیا تھا۔ جامع ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت عمار بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر مسجد میں ترتیب سے رکھے گئے تو میں بھی وہاں گیا تو وہاں موجود لوگ شور مچا رہے تھے، وہ آ گیا، میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا جو سروں کے درمیان سے گزر کر ابن زیاد ملعون کے نتنوں میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد نکل کر غائب ہو گیا۔ اچانک لوگوں نے پھر کہا، وہ آ گیا۔ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 مرتبہ ایسا کیا۔ غور کیجئے، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں گھناؤنا کردار ادا کرنے والے ملعون عبید اللہ بن زیاد سے اللہ تعالی نے کس طرح انتقام لیا کہ اس کے ساتھیوں سمیت اس کا سر بھی قلم ہوا اور اس کی لاش عبرت کا نشان بن گئی۔ اور سانپ والی عبرتناک سزا اس فرعون صفت کو خصوصی طور پر شاید اس لیے دی گئی کہ اس ظالم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے منہ مبارک پر چھڑی ڈال کر ان کی بے حرمتی کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خروج سے بظاہر کوئی دینی یا دنیاوی اصلاح نہ ہوئی، شاید اسی لیے صحابہ کرام نے آپ کو بر وقت روکا تھا۔
जबकि इस खरूज की वजह से उन कोफी जालिमों को नवासा रसूल से बदसलूकी का मौका मिला और उन्होंने आपको जालिमन शहीद कर दिया। और आपके खरूज और कत्ल से इतना नुकसान हुआ, और अगर आप घर बैठ जाते तो इतना नुकसान ना होता, लेकिन ये अल्लाह की तकदीर थी जो नाफिज होकर रही, और अल्लाह ताला जो चाहता है होकर रहता है, अगरचे वो लोगों की मर्जी के खिलाफ ही हो। शहादत हुसैन तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम में एक अलमनाक हादसा है, और मुसलमान क़यामत तक इसकी ठेस अपने दिलों में महसूस करते रहेंगे। ताहम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत अंबिया कराम की शहादत से बड़ी नहीं है। हज़रत याया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर एक रकासा के कहने पर काट दिया गया, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी मौत के घाट उतार दिया गया, और हज़रत मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की तदाबीर की गई, और हमज़ा और उमर फ़ारूक और उस्मान और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खंजर और नेज़ों तलवारों से घायल कर दिया गया। और ये सब के सब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अफजल थे। अल्लाह उन्हें उन शहादतों की बदौलत खुश कर दे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका को मद्देनज़र रखते हुए किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं कि वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के तस्करे पर गिरेबान फाड़े और चेहरे को पीटना शुरू कर दे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के अफ़ाल से रोक दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हमसे नहीं जो शिद्दत गम में रुखसार पीटे और गिरेबान चाक कर ले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चीखने चिल्लाने और बाल मुंडवाने और गिरेबान चाक करने वाली से बरी हूँ। और एक और जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नोहा करने वाली तौबा ना करे तो वो क़यामत के दिन खारिश की ओढ़नी और गंधक की कमीज़ पहनाई जाएगी। इसलिए हर मुसलमान पर वाजिब है कि जब उसके सामने इस तरह के मसाइब बयान किए जाएं तो वो ऐसे ही कहे जैसे अल्लाह ने फरमाया है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस बयान का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारी दूसरी वीडियो देखें, जिसका नाम है शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में यजीद का किरदार।